جدید غزل میں جو نئی نرم و نازک اور انوکھی آواز اپنی نغمگی اور کشش کے سبب دل کو چھو جاتی ہے وہ پروین شاکر ہے۔ پروین شاکر کی ابتدائی دور کی اگر شاعری کا ہم جائزہ لیں تو عشق محبت کے جذبات سے لبریز ایک ایسی شاعری نظر آتی ہے جس میں ایک کومل جذبات و احساسات جو نوخیز عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کا اظہار انہوں نے خاص طور سے خوشبو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے، اور چونکہ وہ عمر کے اس مرحلے سے گزر رہی تھی جب ایک لڑکی جو زمانے کے وہ کرب، وہ درد اور وہ مسائل اس کی نظروں میں نہیں ہوتے ہیں جس سے وہ بعد میں نبرد آزما ہوتی ہے، تو ایک خوشبو اور چڑیوں کی چہکار اور چوڑیوں کی جھنکار، یہ ساری چیزیں ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے چند اشعار آپ دیکھیں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، یا ہتھیلیوں کی دعا پھول لے کے آئی ہو، کبھی تو رنگ میرے ہاتھ کا ہنائی ہو، یا یہ شعر کہ بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دوپٹے بھگو لیے، لیکن بہت جلد انہیں یہ احساس ہوا کہ زندگی وہ جتنی سہل سمجھ رہی ہیں اتنی سہل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے جو دکھ درد ہیں یا زندگی کے جو کھردرے مسائل ہیں، خاص طور سے ایک ورکنگ ویمن کے مسائل، یا ایک ایسی عورت جس کو سماج میں تنہا رہنے کے سبب جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو یہ سارے مسائل کو انہوں نے ایک خوبصورتی سے اپنے اشعار میں ڈالا۔ اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ پروین شاکر نے جب کھردرے مسائل کو بھی اپنی غزلوں اور نظموں کا جزو بنایا تو ان کے ہاں اس طرح سے جو ایک تلخی ہوتی ہے اور جو ایک لفظوں میں جو ایک خاص طرح کی کرختگی ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ جیسے ان کی ایک طویل نظم ہے کہ یہ دکھ جو برف کا طوفان لے کے آیا ہے، پہاڑ والوں پہ کیسے عذاب لایا ہے، یہ زندہ رہنے کی خاطر اجازتوں کا دکھ، بطور قرض کے حاصل محبتوں کا دکھ، یہ دکھ کہ رات کی دہلیز اپنا گھر ہوگی، تمام عالم انکار میں جب سحر ہوگی۔ تو سیاست کی ریاکاری اور سیاست کی دنیا میں جس طرح سے ابن الوقت اور جو سیاسی رہنما ہیں وہ کس طرح سے سودے بازی کرتے ہیں، اس نظم میں اس کی طرف بہت خوبصورتی سے پروین شاکر نے اشارے کیے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروین شاکر ایک نسائی لب و لہجے میں پروین شاکر ایک ایسا نام ہے جو اردو شاعری میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاویدہ رہے گا۔ قدرت ان کی بہت کم عمر بخشی، لیکن سول سروس سے جڑے ہونے کے باوجود انہوں نے بہت ہی اہم ان کی شاعری ہے، اور ہم اردو ادب میں ان کی ایک اپنی شناخت ہے جس سے زمانہ سیراب ہوتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔